نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والو، تمہیں اللہ رب العزت کے دربار میں سچی اور پکی توبہ کرنا چاہیے۔ جب گناہوں سے توبہ کرنے کی بات آتی ہے تو بہت سارے احباب یہ بات پوچھتے ہیں کہ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو توبہ کرنے سے پہلے ایک بات جان لینی چاہیے ہر ایمان والے بندے کو کہ ہم نے زندگی میں چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں اور کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، زندگی چوری کرنے میں، زناکاری اور بدکاری کرنے میں، شراب پینے میں، بے نمازی رہنے میں گزری ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے بندوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے اور فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، ان سے یہ بات بتلا دیجئے کہ انہیں اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ زندگی کفر و شرک میں، زناکاری اور بدکاری میں، عیاشی اور مکاری میں گزری ہو، اگر انسان مرنے سے پہلے سچی اور پکی توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیے ہوں، بالکل ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیے ہوں، توبہ اور استغفار کرنے میں، معافی مانگنے میں دیری نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے اس امید کے ساتھ مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جب توبہ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان بہت سارے لوگوں کو اپنے جھانسے میں لے لیتا ہے۔ بسا اوقات شیطان لوگوں کے دماغ میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ جب تمہاری توبہ جو ہے، تم اپنی توبہ کے اوپر ثابت قدم نہیں رہتے، ٹک نہیں پاتے، تمہیں اس توبہ کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اور مثال دے کر کے یہ بات سمجھایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص کہیں جا رہا ہو اور راستے میں نالی پڑ جائے، نالا پڑ جائے اور پیر پھسل جائے اور وہ نالی میں گر جائے تو بتاؤ کیا کرے گا؟ بچے کہتے تھے کہ استاد جی وہ نالی سے اٹھے گا اور قریب کہیں پانی کا انتظام ہوگا تو اپنے بدن کو اور کپڑوں کو جہاں تک ہو سکے گا صاف کر لے گا اور اپنے منزل کی طرف چل دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر چل کر تھوڑی دور کے بعد دوسری نالی میں پیر پھسل جائے اور گر جائے تو کیا کرے گا؟ بچے کہتے پھر بھی اٹھے گا اور کپڑوں کو اور بدن کو صاف کرے گا۔ استاد جی فرماتے اگر تیسری نالی میں بھی اسی طرح گر جائے تو بتاؤ کیا کرے گا؟ تو بچے کہتے کہ پھر بھی اٹھے گا اور کپڑے اور بدن کو صاف کر کے آگے چلے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ جب میں بار بار گر ہی جاتا ہوں تو اٹھنے سے کیا فائدہ ہے، نالی میں ہی پڑا رہتا ہوں، فرمایا نہیں، جس طریقے سے دنیا کی گندگی میں بار بار گر کر کے انسان اٹھ جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے گناہوں کے دلدل میں اگر بار بار بھی، ہزار بار بھی ہم گر جائیں تو ہمیں اٹھ کر توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی منشا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار میں آئے، گڑ گڑائے، سچی اور پکی توبہ کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔
اور جب بھی شیطان ورگلا دے، شیطان نفس کے دھوکے میں ڈال دے اور گناہ کروا لے، تو ہمت کے ساتھ توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگانا چاہیے۔ اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ایک شعر کے ذریعے سے سمجھایا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان انسان کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، نفس اور شیطان انسان کے دشمن ہیں، ہمیشہ وہ نیک کاموں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اور شعر پڑھ کر کے سمجھایا کرتے تھے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پیر ڈھیلے نہ ڈالے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پیر ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ جب تمہیں وہ گناہوں کے اوپر لگا دے تو اگلی مرتبہ اس کو پٹکنے کی باری تمہاری ہے، تم اس کو پٹک کر کے، اس کو چت کر کے اچھے کاموں پہ اپنے آپ کو لگاؤ۔ بہرحال علماء کرام نے توبہ کا جو طریقہ لکھا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جب ہم توبہ کرنا چاہیں، بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ توبہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارتے ہیں۔ یہ رسمی توبہ ہے اور بچوں کی توبہ ہے، اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ ہے گناہوں کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ میں نے اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آئندہ زندگی بھر اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اب دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کا تعلق کسی انسان کے حق سے ہو تو سب سے پہلے اس کے حق کی ادائیگی کی جائے، اور اگر شریعت نے اس گناہ کے اوپر کوئی کفارہ متعین کیا ہو تو اس کفارے کو ادا کیا جائے، اور انسان سے اس کا تعلق ہو تو اس کا حق ادا کیا جائے یا اس سے حق معاف کرایا جائے۔ یہ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔